الذين وروا قلوبنا بولاية آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أنفسكم وأموالكم صلوات. اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. احباب اہل بیت، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، خداوند عالم اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا امتحان تمہارے اموال اور تمہاری جانوں کے ذریعے سے لیا جائے گا. اور یہ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں سے امتحان لیتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے امتحان لیتا ہے اس کے چند ایک اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب ہے عبادت خدا، بالخصوص عبادت مالی، مثلا خمس، زکوٰۃ، حج یا دیگر مالی حقوق جو ہیں ان کے ذریعے خداوند عالم اپنے پیارے بندوں سے امتحان لیتا ہے. جب انسان کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے تو پھر وہ سرکش بن جاتا ہے، پہلے دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو مجھے عطا کر، اگر تو مجھے عطا کرے گا تو میں تمام مالی حقوق ادا کروں گا. لیکن جیسے ہی اس کے پاس مال آتا ہے تو اس وقت وہ سرکش بن جاتا ہے. خود قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ جو انسان ہے جب اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے. ایک صحابی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ثعلبہ انصاری نام ہے اس کا، بڑا متقی اور پرہیزگار شخص تھا. 5 وقت کی نماز رسول خدا کے پیچھے پڑھتا تھا. وہ آتا ہے رسول خدا کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خداوند متعال مجھے بہت سارا مال عطا کرے. تو رسول خدا نے فرمایا ہے بندہ خدا کیا کرے گا مال لے کر، رسول کی محبت ہی تیرے لیے کافی ہے. بس جتنا سارا مال خدا نے تجھے دیا ہے اسی پر قناعت اور صبر کر. لیکن بار بار آتا ہے رسول کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ میرے لیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں تو میں جتنے سارے مالی حقوق ہیں غریبوں یتیموں کا خیال رکھوں گا. لہذا آپ مہربانی فرمائیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت سارا مال عطا کرے. رسول خدا نے پھر فرمایا کہ کیا کرے گا مال کو، اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول کی محبت عطا کی ہے. اگر اللہ سے میں خود رسول دعا کروں اپنے لیے تو وہ مجھے سونے کے پہاڑ اور چاندی کے پہاڑ عطا کرے گا، لیکن اس مال کا جو آخر ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگر صبر کرے گا تو تیرے لیے صبر اچھا ہے. لیکن بار بار کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، وعدہ کرتا ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے گا تو میں تمام مالی حقوق ادا کروں گا، غریبوں کا خیال رکھوں گا. تو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور برگاہ خداوند عالم میں دعا کی کہ اے پروردگار
سالبہ جو کچھ چاہتا ہے تو اسے اتنا سارا مال عطا کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس فقط ایک بھیڑ تھی۔ جب رسول خدا نے دعا کی تو اس کا مال میں، مویشیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو اب وہ مدینے میں رہتا تھا، تو وہ مدینے سے باہر آ گیا چونکہ اس کے مال مویشی بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ اب جب مدینے سے باہر آیا تو پہلے تو 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا رسول خدا کے پیچھے، لیکن اب اس نے آرام آرام سے ایک ایک کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اور اس کے بعد میں اور اضافہ ہو گیا تو وہ مدینے سے باہر ایک دیہات میں آ کر رہنے لگا۔ تو پہلے ہفتہ کے بعد نماز جمعہ پر آیا کرتا تھا، رسول خدا کے پیچھے آ کر نماز جمعہ ادا کرتا تھا، لیکن اب نماز جمعہ بھی اس نے چھوڑ دی۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو رسول خدا نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر سالبہ سے کہے کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو وہ آتا ہے، رسول خدا نے ایک تحریر بھی لکھ کر دی کہ جا کر اسے مال زکوٰۃ حاصل کر کے لے آؤ۔ تو وہ شخص آتا ہے سالبہ کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے رسول خدا نے کہا ہے کہ جا کر سالبہ سے کہے کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو انکار کر دیا سالبہ نے کہ میرے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ رسول خدا اسی طرح کہہ رہے ہیں میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ بندہ جس کو رسول خدا نے بھیجا تھا وہ واپس آتا ہے مدینے رسول کی خدمت میں اور سالبہ کا پیغام پہنچاتا ہے کہ سالبہ نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا افسوس ہے سالبہ پر کہ انہی ایام میں زکوٰۃ کی آیت نازل ہوتی ہے رسول خدا پر، اور پھر ساتھ ساتھ سالبہ کی مذمت میں بھی ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی مذمت میں آیت نازل ہوتی ہے۔ سالبہ کو پتہ چلتا ہے کہ میری مذمت میں زکوٰۃ والی آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ اپنا سارا مال بیچ کر رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ سارے کا سارا مال میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ رسول خدا نے وہ مال اس کا لینے سے انکار کر دیا، بار بار آتا رہا لیکن رسول خدا نے وہ مال قبول نہیں کیا اور فرمایا پہلے اے سالبہ تجھے کتنی بار نصیحت کی کہ مال کے بارے میں سوال نہ کر، لیکن تجھے مال دنیا نے سرکش بنا دیا تھا۔ اور روایت کہتی ہے کہ رسول خدا تو اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس آیا، حضرت عمر کے پاس آیا، عثمان کے پاس آیا، لیکن انہوں نے بھی اس کی زندگی میں وہ مال قبول نہیں کیا۔ اسی طرح وہ سرکش ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ لہذا ہمیں بھی اللہ سے جب دعا کریں تو وہ دعا کرنی چاہیے جو ہمارے فائدے کے لیے ہو، نہ کہ سرکش بننے کے لیے ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے جہاں پر انسان سے خدا امتحان لیتا ہے، وہ ہے گناہ کا مقام۔ لائق تحسین ہے وہ بندہ جو چھپ کر یا سب کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ البتہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو سب کے سامنے سے گناہ نہیں کرتے لیکن چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں، لیکن تحسین ہے وہ بندہ نہ کسی کے سامنے گناہ کرتا ہے نہ چھپ کر کسی سے گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فقط انسانوں سے امتحان نہیں لیا بلکہ فرشتوں سے بھی امتحان لیا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اور پھر اولاد آدم نے زمین پر فساد پھیلانا شروع کیا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کی اے پروردگار ہم نے کہا تھا نا کہ آدم کو اولاد آدم کو خلق نہ فرمانا کیونکہ یہ زمین میں جا کر فساد پھیلائیں گے۔ تو آواز قدرت آئی اے میرے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو شہوت اور غضب عطا کیا ہے، اس لیے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔
اگر میں تمہارے اندر بھی شہوت اور غضب رکھتا تو تم بھی گناہوں میں گناہ کر لیتے، لیکن فرشتوں نے انکار کیا، اے پروردگار اگر تو ہمیں شہوت اور غضب دیتا تو پھر بھی ہم گناہ نہ کرتے۔ تو آواز پروردگار آئی، اے فرشتوں تو پھر تیار ہو جاؤ میرے امتحان کے لیے، اپنے میں سے 2 ملائکہ کا انتخاب کرو جو تم سے زیادہ علم رکھنے والے اور افضل ہوں۔ اور پھر بھیج دیا زمین پر 2 فرشتوں کو شہوت اور غضب دے کر، ان کے اندر رکھ دی شہوت اور غضب۔ اور جس وقت فرشتے آ رہے تھے زمین پر تو خداوند عالم نے کہا، اے فرشتوں کبھی زنا نہ کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی شرک نہ کرنا، کبھی کسی فقیر کو قتل نہ کرنا۔ تو انسانوں کی شکل میں وہ آتے ہیں زمین پر، اور آ کر اللہ تعالیٰ نے وہ بن جاتے ہیں زمین پر، آ کر قاضی بن جاتے ہیں، لوگوں کے جھگڑوں کو فیصلے کرتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ ایک عورت آتی ہے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے، تو پہلے کے پاس آتی ہے تو وہ عورت کے حسن پر فدا ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے اس کا، تو اسے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اس عورت وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو میرے گھر چلے آنا۔ پھر وہی عورت دوسرے فرشتے اس کے پاس آتی ہے، دوسرے قاضی کے پاس، تو وہ بھی اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ عورت نے کہا کہ تم میرے گھر چلے آنا۔ اب دونوں اکٹھے پہنچتے ہیں اس عورت کے گھر، اور جب پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی کام کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ عورت سے کہتے ہیں کہ اپنا وعدہ پورا کر۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں بتوں کی پرستش کرتی ہوں، اگر تم نے میری طرف آنا ہے تو پہلے بتوں کی پرستش کرو، بتوں کو سجدہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند عالم کی پرستش کرتے ہیں، ہم کیسے بتوں کی پرستش کر سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ شہوت غالب آ گئی لہذا انہوں نے بتوں کو سجدہ کر لیا۔ پھر عورت کو کہا اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ اسی عالم میں ایک فقیر آتا ہے دروازے پر، تو وہ ان 2 قاضیوں کو اس عورت کے گھر میں دیکھ لیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، ہم رسوا ہو جائیں گے، اس فقیر نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ تو اس عورت کو کہتی ہے اگر تم اس فقیر کو قتل کر دو تو رسوا نہیں ہوگے۔ تو اس وقت وہ دونوں اس فقیر کو قتل کر دیتے ہیں اور زمین میں چھپا دیتے ہیں، زمین میں چھپا کر دیتے ہیں عورت کی طرف، وہ عورت غائب ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ سر پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی زنا نہیں کریں گے، کبھی شرک نہیں کریں گے، کبھی کسی بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، کسی فقیر کا قتل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے بندوں سے امتحان لینے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی امتحان لیتا ہے۔ تو دعا ہے خداوند عالم سے کہ ہمیں ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو میں نے ادا کیے ہیں ان کا ثواب جملہ مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے، بالخصوص میرے والد محترم زوار شہرباز صاحب کی روح کو ایصال فرمائے، اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عنایت فرمائے۔ صلوات بار محمد و آل محمد۔